السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے کہانی گھر کے تمام سننے والے بچے بہت ہی اچھے ہیں، یاد رکھتے ہیں کرنے کے کام۔ آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 8ویں سپارے سے ایک اور کہانی، جس کا عنوان ہے خوفناک آندھی۔ آخر یہ خوفناک آندھی کب آئی، کیسے آئی اور پھر کیا ہوا، سنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس میں وہ سب لوگ غرق ہو گئے تھے جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جب سیلاب کا پانی اتر گیا اور زمین خشک ہو گئی تو ایمان والے یہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ عرب کے علاقے احقاف میں جا کر آباد ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلمان بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ احقاف کا علاقہ ملک عرب کے جنوب میں یمن کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بڑا سرسبز اور شاداب تھا۔ اس علاقے میں آباد ہونے والوں کی اولاد میں اللہ نے بہت برکت دی، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا ان لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ ایک طاقتور قوم بن گئے۔ قرآن پاک میں اس قوم کو عاد کا نام دیا گیا ہے۔ 400-500 سال کے اندر اس قوم نے اس قدر ترقی کر لی کہ اپنے وطن احقاف سے نکل کر ارد گرد کے ملکوں میں پھیل گئے اور وہاں کی کمزور قوموں پر چھا گئے، یہاں تک کہ ان کی حکومت عمان سے لے کر یمن تک پھیل گئی۔ قوم عاد کے لوگ بہت ہی صحت مند، طاقتور، تندرست، توانا تھے اور اتنے اونچے قد کاٹ کے تھے کہ کوئی دوسری قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں وہ رہتے تھے وہ بہت ہی زرخیز زمین تھی، جگہ جگہ چشمے ابلتے تھے، بے شمار ندیاں، نالے اور نہریں نکلتی تھیں، بارش بھی ضرورت کے مطابق ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کا کام خوب جانتے تھے، اس طرح ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے، جن میں ہر قسم کے غلے اور سبزیوں کی خوب پیداوار ہوتی تھی۔ جگہ جگہ باغوں نے بھی ملک کو جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ ان باغوں میں قسم قسم کے پھلوں کے بے شمار درخت تھے۔ اس طرح قوم عاد کے لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو شاندار اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے محل بنانے کا بھی شوق تھا۔ ان کی بستیوں میں ہر طرف اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں نظر آتی تھیں، اور وہ ایسے شان و شوکت سے رہتے تھے جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان پر نعمتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ عیش و آرام میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ خود ہی بت بناتے، ان کی عبادت کرتے اور ان سے چیزیں مانگتے۔ ان کو اپنی طاقت اور دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے بھلا۔ جب عاد کی قوم میں بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کا کام اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے تھے۔ ان کی پرہیزگاری، سچائی اور دیانتداری کو سب جانتے اور مانتے تھے، لیکن جب حضرت ہود نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تو وہ ان کے دشمن بن گئے اور بہت ہی بدتمیزی کی باتیں کرنے لگے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور دن رات ان کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ سیدھا راستہ دکھانے میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اسی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے اللہ سے بخشش مانگو، معافی مانگو، اس سے توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور دیکھو، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میرا کہا مانو، میرا تو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سن کر قوم کے سرداروں نے، جو کافر تھے، کہا، تم تو ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر آئے نہیں، اب ہم صرف تمہارے کہنے سے ان بتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ حضرت ہود نے ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ذمہ ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا اور ان بتوں کا کوئی تعلق نہیں، اور تم سب لوگ مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے، میرا سچا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ہر اونچے مقام پر ایک بڑی عالیشان سی عمارت بنا ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ کمزوروں اور غریبوں کے لیے تو تمہارے دل میں کوئی رحم ہی نہیں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے بہت ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ مگر قوم عاد بہت مغرور ہو گئی تھی۔ انہوں نے تنک کر جواب دیا، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا ہم پر، تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ان لوگوں کی بدتمیزی اور غرور کو دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور آخر اچھے ساتھیوں، وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے کافروں کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے تو ایک لمبے عرصے تک ملک میں بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کھیت اور باغ سوکھنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دور سیاہ بادل اٹھے ہیں جو ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان بادلوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ خوب بارش ہوگی، میਂہ برسے گا اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا جن بادلوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ بادل نہیں ہیں، بلکہ ایک خوفناک آندھی ہے۔ دراصل آندھی کی یہ شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے تھے، اور یہ وہی عذاب تھا جو وہ حضرت ہود سے کہا کرتے تھے کہ لے آؤ، جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس خوفناک آندھی نے عاد کی سب بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس طرف سے بھی آندھی گزری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے یہ سزا والی آندھی 8 دن اور 7 راتیں برابر چلائے رکھی۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند نیک لوگوں کے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑا، اور کافروں کے بنائے ہوئے عالیشان محلوں، قلعوں، مکانوں اور بت خانوں وغیرہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالا۔ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا گرے، اور تمام لوگ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا آندھی کے سامنے تنکے بن گئے
اور ایسے گرے جیسے کھجور کے بے جان تنے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آندھی کے آنے سے پہلے ہی ان بستیوں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عاد کی یہ تمام بستیاں اس طرح تباہ ہوئیں کہ آج ان کی جگہ وہاں ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ایک خوفناک ریگستان صحرا ہے، جس کے اندر جانے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ اس جگہ کا نام صحرائے احقاف ہے۔ اس میں نہ کہیں سبزہ ہے نہ کہیں پانی۔ ہاں، اکثر ہوائیں چلتی رہتی ہیں، تیز گرم ہوائیں، اور اتنی تیز ہوائیں ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی انسان یا حیوان چلا جائے تو وہ باریک ریت میں غرق ہو جاتا ہے، بالکل ڈوب جاتا ہے۔ اور اس جگہ کو دیکھ کر یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ کبھی یہ علاقہ اتنا سرسبز شاداب تھا کہ لوگ اس کو جنت کا نمونہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو سب چیزیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ناراض کر دے تو پھر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔